آفس کی وسیع اور اس شیشے کی دیوار گلاس وال کے پار ڈھلتا ہوا سورج اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا، لیکن عنایا ہاشم کے دل میں غصے کی ایک نئی آنکھ بھڑک رہی تھی۔ اس نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور باہر کی منظر کو دیکھنے لگی، جہاں ٹریفک ایک تسلسل سے رواں دواں تھا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے والے کیبن میں کام کرتے میر شاہ پر جا ٹھہری۔ وہ اپنا کام جس مہارت اور یکسوئی سے کر رہا تھا، وہ عنایا کو ہمیشہ متاثر کرتی تھی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو عنایا کی زندگی میں مفقود تھا۔ وہ مسکرائی، اسے لگا کہ شاید میر شاہی وہ مہرہ ہے جسے وہ اپنے باپ کے خلاف استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن اسی لمحے اس کے آئی فون کی اسکرین پر روشن ہوئی اور پاپا کا نام چکمانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم پاپا۔ اس نے لہجے میں جتنا ہو سکتا تھا احترام برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے ہاشم صاحب نے جیسے ہی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے اور نئی ڈیل کا ذکر کیا، عنایا کا پارا ساتھ ہی آسمان پر پہنچ گیا۔ پاپا، میں آپ سے 1000 بار کہہ چکی ہوں، میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی، اس کا لہجہ اب دھاڑنے کے قریب تھا۔ آخر آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا آفس جوائن کرو، میں نے کر لیا۔ آپ نے کہا بزنس سنبھالو، میں روز یہاں آتی ہوں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے نام کر دوں جو مجھ سے عمر میں اتنا بڑا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کا بینک بیلنس بڑھ جائے؟ کبھی بھی نہیں۔ عنایا ہاشم بکاؤ مال نہیں ہے۔ اسی لمحے آفس کا دروازہ کھلا اور میر شاہ فائل ہاتھ میں لیے داخل ہوا۔ عنایا کے غصے سے بھرے الفاظ سن کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ عنایا نے فون کان سے نہیں ہٹایا تھا، لیکن اس کی نظریں میر شاہ کے چہرے پر جم گئی۔ میر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مبہم مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ تمسخر تھا یا کچھ اور؟ عنایا پل بھر کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے اس مسکراہٹ نے اس کے دماغ کے خلیوں کو منجمد کر دیا تھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں بابا، اور میرا فیصلہ آخری ہے۔ اس نے کال کاٹ دی اور موبائل میز پر پٹک دیا۔ میم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ فائلز رکھ کر جا سکتا ہوں؟ میر شاہ کا لہجہ ہمیشہ کی طرح اسپاٹ اور روکھا تھا۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور جانے کے لیے مڑا۔ بیٹھو میر شاہ، عنایا نے حکم دیا اور خود کرسی پر بیٹھتے ہوئے فائل کے پنے بے مقصد پلٹنے لگی۔ وہ خود کو نارمل دکھانا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر کا احتجاج صاف ظاہر تھا۔ تم نے سب سن لیا ہوگا، میرے پاپا میری شادی ایک ایسے شخص سے کرنا چاہتے ہیں جسے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میر شاہ نے ایک سرد نگاہ عنایا پر ڈالی۔ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے میم، میرا کام صرف آپ کی اسٹنٹس کرنا ہے، آپ کی نجی زندگی میں مداخلت کرنا نہیں۔ عنایا کو اس کی بے نیازی نے مزید تپایا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مداخلت کرو۔ میں نے ایک حل سوچا ہے، مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج کر سکے۔ اس سے میرے پاپا کا منہ بند ہو جائے گا اور میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکوں گی۔ اس نے براہ راست میر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کرو۔ آفس میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ عنایا کو توقع تھی کہ میر شاہ یہ سن کر حیران ہوگا، شاید خوش بھی ہو کہ اسے ایک امیر ترین لڑکی مل رہی ہے، لیکن میر شاہ کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ مجھے معاف کیجیے گا، لیکن مجھے آپ کی اس ڈرامے بازی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میر شاہ کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے اور میں اپنی زندگی کو کسی سودے بازی کی نظر نہیں کر سکتا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور بغیر مڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میر شاہ؟ عنایا نے پیچھے سے چیخ کر کہا، میں عنایا ہاشم ہوں، لوگ مجھ سے شادی کے لیے ترستے ہیں اور تم ایک معمولی ملازم ہو کر مجھے انکار کر رہے ہو۔ میر شاہ دروازے پر رکا، آدھا مڑ کر اس نے عنایا کو دیکھا۔ شاید یہی آپ کا مسئلہ ہے میم، آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن میرا ضمیر اور میری مرضی آپ کے کسی کانٹریکٹ کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اللہ حافظ۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا اور وہ چلا گیا۔ عنایا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی انا کو لگنے والی یہ چوٹ کسی بھی زخم سے زیادہ گہری تھی۔ ایک عام سا مڈل کلاس لڑکا جس کی اوقات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، اسے ٹھکرا کر چلا گیا۔ تم نے مجھے منع کیا میر شاہ، اس نے دانت پیستے ہوئے خود سے کلام کیا۔ اب تو یہ شادی تم ہی سے ہوگی۔ تم نے میری ضد کو للکارا، اب دیکھنا عنایا ہاشم تمہیں کیسے اپنے قدموں میں جھکاتی ہے۔ اس کے ذہن میں انتقام اور ضد کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اسے اب اس امیر زادے سے زیادہ میر شاہ کے انکار نے زج کر دیا تھا۔ اسے میر شاہ چاہیے تھا، محبت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب شہر خاموشی کی چادر اوڑھ چکا تھا، لیکن ہاشم خانزادہ کے عالیشان محل نما بنگلے میں انتقام کی ایک دبی دبی آگ سے لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں پرانا کرب اور نفرت رقص کر رہی تھی۔
دبے قدموں گیلری کے راستے عنایہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ عنایہ ہاشم جو اپنے باپ کے غرور کی وارث تھی اس وقت بڑے بے فکری سے گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ اس کے سرہانے کھڑا شخص اس کے باپ کی بربادی کا پروانہ لکھ چکا ہے۔ میر شاہ نے ایک نظر اس کے پرسکون چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ہڈ کی کیپ اپنے سر پر ٹھیک کی اور دبی آواز میں بڑبڑایا، تم نے میری ماں کو مارا تھا نا؟ یاد رکھنا ہاشم خانزادہ، اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ تم رہتی دنیا تک یاد رکھو گے۔ میں تمہیں تمہارے اپنوں سے ہی دور کر دوں گا۔ وہ دن دور نہیں جب تم اپنے کیے پر آنسو بہاؤ گے اور میں دور کھڑا تماشا دیکھوں گا۔ اس کا ایک ایک لفظ نفرت میں بجھا ہوا تھا۔ اس نے آخری بار بیڈ پر سوئی عنایہ کو دیکھا جس کی تقدیر اب اس کے ہاتھ میں تھی، اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے گیلری کے راستے پر باہر نکل گیا۔ کدھر سے آ رہے تم؟ اس تیکھی نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ تمہیں معلوم نہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس کا دوست دروازے پر ہاتھ حائل کرتے ہوئے اسے روک چکا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، اس انتقام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب ان لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ چھوڑ دو۔ وہ دھاڑا، اس کی آنکھیں خون آلود ہو گئی۔ جس نے میری معصوم ماں کی جان لی، اسے میں جیتے جی کیسے چھوڑ دوں؟ تم چاہتے ہو میں اسے معاف کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ جب تک میں اسے اس کے انجام تک نہ پہنچا دوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ ہاشم خانزادہ ہو یا کوئی اور، میرے انتقام کی آگ سب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا جس کی گونج پورے کوریڈور میں سنائی دی۔ اس کا دوست سر پکڑ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ کسی بات پر اڑ جائے تو اسے روکنا ناممکن ہے۔ اگلی صبح جب عنایہ کی آنکھ کھلی تو سورج کی تپتی کرنیں گیلری سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ اس نے انگڑائی لی اور سامنے دیکھا تو ہاشم خانزادہ غصے میں لال پیلے کھڑے تھے۔ تو ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص روبدار لباس میں ملبوس تھے، ہاتھ جیبوں میں تھے اور نظریں عنایہ پر جمی تھی۔ عنایہ نے ان کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ مسکرا کر اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر سورج کو دیکھنے لگی۔ گڈ مارننگ ڈیڈ، اس نے لاپرواہی سے کہا اور اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ ہاشم صاحب نے غصے کے باوجود اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا، لیکن ان کے لہجے کی سختی برقرار تھی۔ تمہارے ڈیڈ کی گڈ مارننگ تو تب ہوگی نا بیٹا جب تم اپنے ڈیڈ کی بات مان لو گی۔ عنایہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گڈ مارننگ کبھی بھی گڈ نہیں ہونے والی۔ اس نے کندھے اچکائے اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ عنایہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ ہاشم خانزادہ بے بسی سے وہیں بیٹھ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ شخص جس کے سامنے بڑی بڑی بزنس ٹائکون کانپتے تھے اپنی بیٹی کے سامنے مجبور تھا۔ جب عنایہ تیار ہو کر باہر آئی تو اپنے باپ کو وہیں بیٹھا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ واؤ، ہاشم خانزادہ نے کبھی اس طرح کسی کا انتظار کیا ہے؟ ہاشم صاحب کی انا ان کے لہجے میں جھلکی۔ بالکل بھی نہیں، اگر زندگی میں کبھی کسی نے ہاشم خانزادہ کو انتظار کروایا ہے تو وہ ہستی صرف اور صرف میری بیٹی ہے، ورنہ میں تو پوری دنیا کو اپنی دہلیز پر انتظار کروایا ہے۔ عنایہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال ٹھیک کیے۔ تو بس سمجھ جائیں کہ اب آپ کی بیٹی آپ کی بات نہیں ماننے والی۔ آپ نے دنیا کو انتظار کروایا، اب آپ کی بیٹی آپ کو وہ کر کے دکھائے گی جو کوئی نہ کر سکا، یعنی آپ کی بات رد کرنا۔ ہاشم خانزادہ کا صبر جواب دے گیا۔ عنایہ میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری شادی خانزادہ بزنس پارٹنر کے بیٹے سے ہی ہوگی۔ ان کا خود رشتہ آیا ہے، وہ میرے سب سے بڑے بزنس پارٹنر ہیں۔ اگر وہ اس تعلق کو رشتہ داری بدلنا چاہتے ہیں تو تم اپنے ڈیڈ کی مدد کیوں نہیں کر رہی ہو؟ عنایہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور ان کی طرف مڑی۔ پاپا، میں آپ کی بزنس ڈیل کا حصہ بالکل بھی نہیں بننے والی۔ میں کوئی جائیداد نہیں ہوں جسے آپ کسی پارٹنر کے نام کر دیں۔ میں نکاح نہیں کروں گی، تم کرو گی۔ ہاشم صاحب دھاڑے، شام تک میں تمام انتظامات کرتا ہوں، نکاح آج ہی ہوگا، میں نے اسے یہاں بلوایا ہے۔ عنایہ کی آنکھوں میں چیلنج ابھرا۔ تو مطلب آپ مجھے دبانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوشش کر کے دیکھ لیں، لے آئیں اس انسان کو اور نکاح خواہ کو بھی، لیکن یاد رکھیں میں آپ کی بیٹی ہوں، ضد کے معاملے میں بالکل آگ پر گئی ہوں۔ مجھے قید کرنے سے بہتر ہے کہ مجھے قائل کرنے کے لیے تھوڑی اور محنت کریں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاشم خانزادہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ وہ دنیا سے جیت سکتے تھے پر اپنی اس بیٹی سے ہار رہے تھے جو انہی کا عکس تھی۔ عنایہ غصے میں بھری ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، میم کدھر جانا ہے؟ عنایہ نے گلاسز کے پیچھے سے اسے ایسی خونخوار نظروں سے دیکھا کہ ڈرائیور بھوکلا گیا۔ روز کہاں جاتی ہوں؟ آفس چلو۔ اس کے کہنے پر ڈرائیور نے بھوکلا کر کار اسٹارٹ کی
اور گاڑی آفس کے راستے پر ڈالی۔ جیسے ہی وہ آفس پہنچی، اس کی نظریں سیدھی میر شاہ پر پڑی۔ وہ بڑی خاموشی اور مہارت سے اپنا کام کر رہا تھا۔ عنایہ کے آتے ہی وہ اٹھا اور خاموشی سے اس کے پیچھے کیبن میں چلا گیا۔ میں نے کل تم سے کچھ کہا تھا، یاد ہے؟ عنایہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی تھیکے لہجے میں پوچھا۔ میر شاہ نے اپنا دامن جھاڑا اور اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور میں کل ہی آپ کی بات کا جواب دے چکا ہوں میم، میں ایسا کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا۔ عنایہ کا پارا چڑھ گیا۔ تم سے میں نے پوچھا نہیں تھا، تمہیں حکم دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس انکار کا اختیار ہے؟ چلو میرے ساتھ ابھی اسی وقت۔ وہ جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے باہر نکلی، لیکن میر شاہ وہیں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اسے ٹس مس نہ ہوتے دیکھ کر عنایہ واپس مڑی۔ لگتا ہے تمہیں عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی، اس نے زور سے آواز دی۔ گارڈز! پلک جھپکتے کئی گارڈز آفس کے باہر جمع ہو گئے۔ عنایہ نے انگلی سے میر شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے لے کر آؤ، اگر یہ پیار سے مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے گھسیٹ کر لاؤ، مجھے یہ بندہ ہر حال میں اپنی گاڑی میں چاہیے۔ وہ اپنی اینک لگا کر باہر نکل گئی۔ گارڈز کیبن میں داخل ہوئے تو میر شاہ کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔ گارڈز میں سے ایک میر شاہ کا اچھا دوست تھا۔ اس نے دبی آواز میں کہا، میر شاہ، میڈم کا غصہ آپ جانتے ہیں، خاموشی سے چلے، اسی میں آپ کی عزت ہے، ورنہ یہ لوگ زبردستی کریں گے۔ میر شاہ نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے لب بھیجے اور ایک پراسرار خاموشی کے ساتھ سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ عنایہ گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے میر شاہ کو گارڈز کے ساتھ آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا کہ اس نے میر شاہ کو جھکا دیا۔ بیٹھو گاڑی میں، عنایہ نے حکم دیا اور گاڑی ایک نامعلوم منزل کی طرف دوڑ پڑی۔ گاڑی شہر کے مضافات میں واقع ایک قدیم مسجد کے سامنے آ کر رکی۔ فضا میں شام کی خنکی اور ایک عجیب سی پراسراریت پھیلی ہوئی تھی۔ عنایہ نے گاڑی سے اترتے ہی ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر فتح کا غرور تھا، مگر میر شاہ کے چہرے پر برفانی سکون تھا۔ نیچے اترو میر شاہ، عنایہ نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ میر شاہ خاموشی سے گاڑی سے اترا۔ اس کی نظریں مسجد کے میناروں پر جمی تھیں، جیسے وہ اللہ سے اس گناہ یا اس راستے کی معافی مانگ رہا ہو جس پر وہ قدم رکھ چکا تھا۔ گارڈز نے اسے گھیر رکھا تھا، لیکن وہ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنی مرضی سے مقتل کی طرف جا رہا ہو۔ اندر ایک کونے میں نکاح خواں پہلے سے ہی موجود تھا، جسے عنایہ کے گارڈز نے بھاری رقم دے کر بلوایا تھا۔ مسجد کا صحن خاموش تھا، صرف عنایہ کے سینڈل کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ بیٹھو یہاں، عنایہ نے ایک قالین کی طرف اشارہ کیا۔ نکاح خواں نے اینک ٹھیک کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بیٹی، کیا تم دونوں اس نکاح کے لیے راضی ہو؟ عنایہ نے کڑکدار آواز میں کہا۔ آپ اپنا کام شروع کریں مولوی صاحب، رضامندی ہے تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نکاح خواں نے رجسٹر کھولا اور میر شاہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تمہارا پورا نام؟ میر شاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی۔ اس نے ایک نظر عنایہ پر ڈالی، جو بے صبری سے فائل دیکھ رہی تھی۔ میرا نام میر شاہ ہے۔ اس نے اپنا اصل خاندانی نام بتایا۔ جب نکاح کا ایجاب و قبول شروع ہوا تو فضا جیسے تھم گئی۔ عنایہ ہاشم، دختر ہاشم خانزادہ، کیا آپ کو میر شاہ ولد شاہ زمان اپنے نکاح میں بامطابق مہر 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت منظور ہے؟ عنایہ کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اسے اپنے باپ کا وہ چہرہ یاد آیا جو صبح غصے میں تمتما رہا تھا۔ قبول ہے، اس نے صاف اور بلند آواز میں کہا۔ وہی سوال جب میر شاہ سے کیا گیا تو وہ چند سیکنڈ کے لیے خاموش رہا۔ اس نے مٹھیاں بھیجی۔ یہ نکاح اس کے لیے محبت نہیں، محض ایک معاہدہ تھا۔ قبول ہے، اس نے دھیمی مگر وزنی آواز میں کہا۔ جیسے ہی نکاح کے رجسٹر پر دستخط ہوئے، عنایہ نے ایک طویل فاتحانہ سانس لیا۔ اس نے نکاح نامہ اٹھایا اور اسے لہرا کر میر شاہ کے سامنے کیا۔ مبارک ہو میر شاہ، اب تم سرکاری طور پر عنایہ ہاشم کے شوہر ہو۔ اب میرے باپ کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مجھے کسی اور کے نام کر دے، اور تمہاری ہمت نہیں ہوگی کہ تم میری مرضی کے بغیر کہیں جا سکو۔ میر شاہ آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے عنایہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پہلی بار عنایہ کو اس کی نظروں سے ڈر لگا۔ وہ نظریں کسی مغلوب ملازم کی نہیں تھیں۔ تم نے اپنا کام کر دیا عنایہ ہاشم۔ میر شاہ کا لہجہ اب روکھا نہیں بلکہ دھاڑتا ہوا تھا، لیکن آواز دھیمی تھی۔ اب تم دیکھنا کہ ایک کانٹریکٹ تمہیں کس موڑ پر لے کر جاتا ہے۔ تم نے مجھے خریدا نہیں ہے، بلکہ تم نے خود کو ایک ایسی قید میں ڈال دیا ہے جس کی چابی صرف میرے پاس ہے۔ تو بغیر کسی گارڈ کے اشارے کیے خود مسجد سے باہر نکل گیا۔ عنایہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے جیت کر بھی وہ ہار گئی ہو۔ ادھر ہاشم خانزادہ اپنے گھر کے لاؤنج میں بے صبری سے ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کر رکھا تھا تاکہ اپنی بیٹی کی شادی کا اعلان کر سکیں۔ اسی دوران عنایہ گھر میں داخل ہوئی۔
اس کے پیچھے پیچھے میر شاہ تھا۔ عنایت تم آ گئی، دیکھو میں نے سب کو بلا لیا، نکاح خوابی راستے میں ہوگا۔ ہاشم صاحب کی بات ادھوری رہ گئی جب عنایت نے نکاح نامہ ان کے سامنے میز پر پٹک دیا۔ نکاح ہو چکا ہے پاپا، آپ کی بیٹی اب کسی کی بیوی ہے، لیکن اس کی نہیں جسے آپ چاہتے تھے، بلکہ اس کی جسے میں چاہتی تھی، عنایت نے چیلنج بھرے انداز میں کہا۔ ہاشم خانزادہ نے لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامہ اٹھایا۔ جب ان کی نظر دلہن کے نام میر شاہ پر پڑی تو ان کا رنگ فاق ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس 2 ٹکے کے نوکر سے؟ وہ غصے سے میر شاہ کی طرف لپکے اور اس کا گریبان پکڑنا چاہا، لیکن میر شاہ نے نہایت مہارت سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ سنبھال کر خانزادہ صاحب۔ میر شاہ کی آواز میں اب وہ احترام نہیں تھا جو آفس میں ہوتا تھا۔ اب میں صرف آپ کا ملازم نہیں، آپ کا داماد بھی ہوں۔ اپنی بیٹی کی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم اس معاشرے کا تو خیال کریں جسے آپ نے یہاں جمع کر رکھا ہے۔ ہاشم خانزادہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہستی جو پوری دنیا کو نچاتی تھی آج اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں تماشا بن گئی تھی، لیکن ان کی حیرت تب آخری حدود کو چھو گئی جب میر شاہ نے ان کے قریب جھک کر صرف ان کے کان میں ایک جملہ کہا۔ یہ تو صرف شروعات ہے ہاشم صاحب، ابھی تو میں نے آپ کی بیٹی لی ہے، آہستہ آہستہ آپ سے آپ کی دولت، آپ کی شہرت بھی لے لوں گا۔ ہاشم خانزادہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ میر شاہ کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ وہ پرانی یادیں، وہ حادثہ، وہ لڑکا جس کا پیچھا انہوں نے سالوں بہت پہلے چھوڑ دیا تھا، کیا یہ وہی تھا؟ میر شاہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے ہاشم کے وجود میں جھرجھری طاری کر دی۔ وہ عنایت کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عنایت حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو کسی بت کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ ہاشم خانزادہ کے پرتعیش ڈرائنگ روم میں بچھا ہوا قیمتی قالین آج انہیں اپنی ہی قبر کی مٹی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص جس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تھا آج اپنے ہی گھر میں ایک معمولی ملازم کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ میر شاہ نے ان کی کان میں وہ زہریلا جملہ پھونکا تھا جس نے ہاشم کے وجود میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ یہ تو صرف شروعات ہے ہاشم صاحب۔ میر شاہ کی سرگوشی ابھی تک ان کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ عنایت جو اپنے باپ کے بدلے ہوئے رنگ کو دیکھ کر حیران تھی، ہاشم خانزادہ نے بولنا چاہا مگر لفظ ان کے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ وہ وہیں بت بنے کھڑے رہ گئے، جبکہ ان کی اکلوتی بیٹی ایک ایسے شخص کے ساتھ بیڈ روم کی طرف بڑھ رہی تھی جسے وہ اپنا دشمن سمجھنے لگے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا اور اندر کی خاموشی طاری ہوئی، عنایت نے جھٹکے سے میر شاہ سے ہاتھ چھڑوایا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ مصنوعی مسکراہٹ جو اس نے نیچے اپنے باپ کو دکھانے کے لیے سجائی تھی اب غائب ہو چکی تھی۔ بس یہی تک تھا جو کچھ تھا، عنایت نے تنگ کر کہا اور اپنا ہینڈ بیگ بیڈ پر پٹک دیا۔ نیچے جو ہوا وہ صرف پاپا کو دکھانے کے لیے تھا، میں اب ان کے قابو میں نہیں ہوں، لیکن اس کمرے کے اندر حقیقت کچھ اور ہے۔ میر شاہ جو اب تک خاموش تھا اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ کمرہ عنایت کی دولت اور اس کے ناز نخروں کی عکاسی کر رہا تھا۔ حقیقت؟ کیا حقیقت میم؟ اس نے وہی پرانا ملازموں والا لہجہ اپنایا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک عجیب سی چمک تھی۔ عنایت اس کے قریب آئی اور انگلی اٹھا کر اسے جتانے لگی۔ حقیقت یہ ہے میر شاہ کہ تم میرے شوہر صرف اس گھر کے باقی لوگوں کے لیے ہو۔ کمرے سے باہر تم میری مجازی خدا بن کر رہو گے، میرے ساتھ چلو گے، میرے ساتھ بیٹھو گے، تاکہ پاپا کو یقین رہے کہ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن اس کمرے کے اندر، اس نے کمرے کے ایک کونے میں پڑے ہوئے چھوٹے سے صوفے کی طرف اشارہ کیا، تم اسی صوفے پر سو گے، تم اس کمرے میں رہو گے ضرور، لیکن ایک ملازم کی طرح۔ تمہاری کوئی بھی چیز میرے بیڈ یا میری ذاتی چیزوں کو نہیں چھونی چاہیے۔ تم میرے شوہر ہو مگر صرف دنیا کی نظر میں۔ یہاں تم وہی میر شاہ ہو جس کی اوقات میرے اسسٹنٹ سے زیادہ نہیں ہے، سمجھے تم؟ میر شاہ نے ایک پل کے لیے اس کے غصے سے بھرے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ لڑکی کتنی نادان ہے جو شیر کو اپنے کمرے میں پالنے کی کوشش کر رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ اسے زنجیر ڈالنے گی۔ جی میم، میں سمجھ گیا۔ میر شاہ نے نہایت عاجزی سے سر جھکا کیا، مگر اس کے لہجے میں چھپی طنز عنایت سے چھپی نہ رہ سکی۔ باہر شوہر، اندر ملازم، آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ آخر کار اس محل نما گھر میں رہنے کا موقع کیسے ملتا ہے؟ عنایت کو اس کی اس فرما برداری پر غصہ آیا۔ اسے لگا تھا کہ میر شاہ لڑے گا یا اپنی مردانہ انا دکھائے گا، مگر اس کی خاموشی اسے الجھا رہی تھی۔ اچھی بات ہے کہ تم اپنی اوقات جانتی ہو۔ عنایت نے اپنا رخ موڑا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اب جاؤ اور میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، کمرے میں رہ رہے ہو تو اپنا کام بھی شروع کر دو۔ میر شاہ خاموشی سے مڑا اور باہر کی طرف جانے لگا،
दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका और पीछे मुड़कर अनाया को देखा जो आईने में खुद को देख रही थी। याद रखिएगा मैम, बाज़ औक़ात कैदी को लगता है कि इसने पहरेदार को कैद कर लिया है, मगर हकीकत में ज़ंजीर किसके हाथ में होती है ये वक्त बताता है। अनाया ने मुड़कर इसे देखना चाहा मगर मीर शाह जा चुका था। इसके अल्फाज अनाया के दिल में एक अनजाना डर पैदा कर गए थे। इसे नहीं मालूम था कि जिस शख्स को वो सोफे पर सोने का हुक्म दे रही है वो इसकी पूरी ज़िंदगी की बसात पलटने वाला है। निकाह के बाद की ज़िंदगी अनाया के लिए वैसी ना रही जैसी इसने सोची थी। इसने मीर शाह को एक मोहरा समझकर अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था, मगर अब वो मोहरा खुद बसात बिछा रहा था। कमरे की चार दीवारी में इनके दरमियान एक ऐसी खामोश जंग शुरू हो चुकी थी जिसमें जीत और हार के पैमाने बदल रहे थे। निकाह के इब्तिदाई चंद दिन किसी तूफान के बाद की खामोशी की तरह थे। अनाया ने मीर शाह को अपने ही कमरे के एक सोफे पर जगह दी थी, ये जता करके इसकी हैसियत एक मुलाजिम से ज़्यादा नहीं। एक शाम जब अनाया ऑफिस से थकी हारी आई और कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि मीर शाह इसकी स्टडी टेबल पर अपनी फाइलें फैलाए बैठा कुछ काम कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीर शाह मेरी मेज़ इस्तेमाल करने की? अनाया ने अपना बैग बेड पर पटकते हुए गुस्से से कहा। मीर शाह ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में वही पुरस्रार सुकून था। बेगम साहिबा, अगर आपको याद हो तो ये कमरा अब मेरा भी है, और जहाँ तक मेज़ की बात है, आपकी फाइल्स में इतनी गलतियाँ थी कि मुझे इन्हें दुरुस्त करने के लिए जगह की ज़रूरत थी। अनाया इसके करीब आई और मेज़ पर हाथ मारकर बोली, तुम मेरे असिस्टेंट हो, मेरे बॉस बनने की कोशिश मत करो। मीर शाह आहिस्ता से खड़ा हुआ। इसके कद की लंबाई अनाया को अपनी छोटी औकात का एहसास दिलाने लगी। वो इसके इतना करीब हुआ कि अनाया को इसके सांसों की तपिश महसूस होने लगी। इसने अनाया की कमर पर हाथ रखकर इसे अपने मज़ीद करीब किया। अनाया की हैरत से आंखें फैल गई थीं। ऑफिस में असिस्टेंट हूँ अनाया, लेकिन इस कमरे में तुम्हारा शौहर हूँ। अपनी हदें याद रखोगी तो सुकून में रहोगी। अनाया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसने इसे पीछे धकेलना चाहा लेकिन मीर शाह की गिरफ्त इसकी कमर पर मजबूत हो गई। छोड़ो मुझे, वो गुस्से से चिल्लाई। क्यों, डर लग रहा है? मीर शाह के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। तुम्ही ने तो ज़बरदस्ती निकाह किया था, अब इस रिश्ते के बोझ से घबरा क्यों रही हो? इसने इसे छोड़ दिया और दोबारा अपनी फाइलों में मसरूफ़ हो गया, जैसे अनाया का वहाँ होना इसके लिए कोई मायने ना रखता हो। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी ये नोक झोंक एक अजीब सी वाबस्तगी में बदलने लगी। अनाया ने महसूस किया कि मीर शाह बज़ाहिर जितना सख्त था, अंदर से इतना ही जिम्मेदार। बाहर बादल जोरों शोर से गरज रहे थे और खिड़की के शीशों पर बारिश की बूंदें किसी मातमी ताल की तरह दस्तक दे रही थी। कमरे के अंदर का माहौल बाहर की ठंडक के बरक्स तप रहा था। अनाया हाशिम, जो हमेशा अपने लहजे की काट और अपनी अना के हसार में कैद रहती थी, इस वक्त बेड पर पड़ी तेज़ बुखार की शिद्दत से हजियानी कैफियत में हिचकियाँ ले रही थी। इसका सफ़ेद चेहरा तमतमाकर सुर्ख हो चुका था और माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। मीर शाह, जो सोफे पर बैठा हमेशा की तरह किसी गहरी सोच में गुम था, अनाया की करहाने की आवाज़ सुनकर फौरन चौंका। नहीं पापा, प्लीज़ ऐसा मत करें। मीर। अनाया की आवाज़ भूजल थी और वो नीम बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी। मीर शाह तेज़ी से इसके करीब आया और अपना हाथ इसकी पेशानी पर रखा। हाथ लगाते ही वो तड़प उठा। अनाया का जिस्म तंदूर की तरह दहक रहा था। अनाया, होश में आओ, क्या हुआ है तुम्हें? इसने आवाज़ दी मगर अनाया ने कोई जवाब ना दिया। बस इसके हाथ की ठंडक महसूस करके थोड़ा सुकून पाया और अपना सर इसके हाथ की सिमत झुका दिया। मीर शाह के दिल में एक लम्हे के लिए इसके बाप हाशिम खानज़ादा का चेहरा घूमा। इसने सोचा कि ये अच्छा मौका है, दुश्मन की बेटी तकलीफ में है तो इसे तड़पना दिया जाए। लेकिन अगले ही लम्हे इसके अंदर का इंसान जाग उठा। वो इंतकाम लेना चाहता था मगर किसी मजबूर और बीमार पर वार करना इसकी फितरत में ना था। वो तेज़ी से उठा किचन से बर्फ़ानी ठंडा पानी और एक सफ़ेद रुमाल लेकर वापस आया। इसने बेड के किनारे कुर्सी खींची और बैठ गया। रुमाल को पानी में भिगोया, इसे निचोड़ा और नहायत नरमी से अनाया की पेशानी पर रखा। जैसे ही ठंडी पट्टी अनाया के माथे को छुई, इसके लबों से एक लंबी आह निकली। मीर शाह ने देखा कि इसकी बंद पलकों के किनारों से आंसू निकलकर कनपट्टियों की तरफ बह रहे थे। कितनी अजीब हो तुम अनाया, दुनिया के सामने इतनी सख्त और अंदर से इतनी टूटी हुई। मीर शाह ने ज़ेरे लब कहा और दोबारा पट्टी भिगोने लगा। पूरी रात मीर शाह ने अपनी आंखें नहीं झपकीं। जब भी पट्टी गर्म होती वो इसे दोबारा ठंडे पानी में भिगोकर अनाया के माथे पर रख देता। रात के 2 बजे, फिर 3 बजे और फिर 4 बजे इसका अपना हाथ ठंडे पानी की वजह से सुन्न हो चुका था, मगर वो साकित बैठा रहा। एक बार अनाया ने बेहोशी में मीर शाह का हाथ थाम लिया। इसकी गिरफ्त में वो इल्तिजा थी जो वो ज़बान से कभी ज़ाहिर नहीं कर सकती थी।
میر شاہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے سر سہلانے لگا۔ اس لمس میں اب وہ نفرت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا احساس تھا جسے وہ خود بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ کاش تم اس باپ کی بیٹی نہ ہوتی عنایا، کاش ہمارے درمیان لہو کی ہی لکیر نہ ہوتی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ صبح کے 5 بجے جب اذان کی آواز فضا میں گونجی تو عنایا کے جسم کی تپش کچھ کم ہوئی، اس کے سانسوں کی رفتار ہموار ہوئی اور وہ پرسکون نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میر شاہ تھک کر چور ہو چکا تھا، اس نے وہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے دیوار سے سر ٹکا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ صبح جب عنایا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا میر شاہ کرسی پر بیٹھا سر دیوار سے ٹکا کر سو رہا تھا، اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ گیلا رومال تھا۔ عنایا کے دل میں پہلی بار اس کے لیے نفرت کی جگہ ہمدردی نے لی۔ کچھ دنوں بعد آفس کے کام کے سلسلے میں دونوں کو ایک ساتھ دیر تک رکنا پڑا۔ کمرے میں واپسی پر بارش شروع ہو گئی تھی، گاڑی میں خاموشی تھی لیکن ایک ایسی خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ تم ہمیشہ اتنے اکھڑ کیوں رہتے ہو میر؟ عنایا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میر شاہ نے گاڑی کی رفتار کم کی اور اسے دیکھا۔ زندگی نے کبھی نرمی سکھائی ہی نہیں عنایا، جب اپنوں کو کھو دو تو انسان پتھر بن جاتا ہے۔ عنایا نے اپنا ہاتھ آہستہ سے میر شاہ کے ہاتھ پر رکھا جو گیئر پر تھا۔ میر شاہ نے چونک کر اسے دیکھا مگر اس بار اس نے ہاتھ ہٹایا نہیں۔ اس لمس میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، ایک ایسا احساس جو دونوں کے درمیان کی دوری کو پار رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ عنایا نے اپنے بال کھولے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر گھڑی اتارنے لگی۔ میر شاہ اسے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھ سے نکاح مجبوری میں کیا تھا نا؟ عنایا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میر شاہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شروع میں شاید ایسا ہی تھا لیکن اب… اس نے عنایا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ عنایا کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اب کیا؟ عنایا کی آواز لرز رہی تھی۔ اب تمہیں دیکھتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں عنایا، تمہاری عزت، تمہارا یہ غرور، اب مجھے یہ سب بھانے لگا ہے۔ میر شاہ نے اسے اپنی طرف موڑا۔ عنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب محبت کی تپش تھی۔ وہ جو اب تک ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے اب ایک دوسرے کی باہوں میں پناہ ڈھونڈنے رہے تھے۔ میر شاہ نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ اس رات میر شاہ نے محسوس کیا کہ اس کا انتقام اس کی محبت کے سامنے کمزور پڑ رہا ہے، اور عنایا کو احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنی غلامی میں لانا چاہتی تھی وہ خود اس کی محبت کی اسیر ہو چکی ہے۔ عنایا نے ایک لرزتا ہوا سانس لیا اور مڑی۔ اب وہ میر شاہ کے حصار میں تھی۔ اس نے اپنا سر میر شاہ کے چوڑے سینے پر رکھ دیا جہاں اس کی دل کی دھڑکن کسی بے ترتیب ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ میں نہیں جانتی میر، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جس نفرت کا سہارا لے کر میں نے تمہیں پکارا تھا وہ اب کہیں کھو گئی ہے۔ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے مگر تمہارے بغیر سکون بھی نہیں ملتا۔ میر شاہ نے ایک ہاتھ سے عنایا کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے انگوٹھے نے عنایا کے لرزتے ہوئے لبوں کو چھوا۔ تمہیں پتہ ہے عنایا، اب میں خود تمہاری ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب رہا ہوں۔ اس کی سانسیں عنایا کے چہرے پر مہک رہی تھی۔ کمرے میں موجود پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو اور میر شاہ کے مردانہ وجود کی مہک نے عنایا کے ہوش و حواس معطل کر دیے تھے۔ میر شاہ نے نہایت نرمی سے عنایا کے بالوں کی ایک لٹ کو اس کے کان کے پیچھے عرصا اور پھر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ وہ بوسہ اتنا طویل اور عقیدت سے بھرپور تھا کہ عنایا کی سسکیاں بن گئی۔ میر، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ عنایا نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھیج لیا۔ میر نے جواب دینے کے بجائے اپنی گرفت عنایا کی کمر پر مضبوط کر لی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان کے درمیان موجود تمام پردے، تمام تلخیاں اور تمام معاہدے اس ایک لمحے میں راکھ ہو گئے۔ میر شاہ نے جھک کر اپنی پیشانی عنایا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ آج سے تم میری ہو عنایا، صرف میری۔ اس نے عنایا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ بارش کی بوندیں اب تیز ہو چکی تھی مگر اس کے کمرے کے اندر ایک نئی کائنات جنم لے رہی تھی۔ میر شاہ کی لمس میں وہ تپش تھی جس نے عنایا کے سارے خوف جلا ڈالے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں یوں گم ہو گئے جیسے دو بکھرے ہوئے تارے مل کر ایک نیا آسمان تخلیق کر رہے ہوں۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ ہاشم خانزادہ کی انا کا زخم ناسور بن چکا تھا۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ عنایا نے میر شاہ سے شادی کی ہے بلکہ اسے اس بات کی تپش کھائے جا رہی تھی کہ عنایا نے اس کے کاروباری مفادات اور اس امیر زادے کو ٹھکرا کر جسے ہاشم نے چنا تھا وہ اپنے ہی گھر میں ہار تسلیم کرنے والا انسان نہ تھا۔ ادھر میر شاہ جب انتقام کی آنکھ بجھا کر عنایا کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، اس شام اس کے لیے اس کی پسندیدہ سفید للی کے پھول اور ایک انگوٹھی لے کر گھر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آج عنایا کو اپنی سچائی بتا دے گا مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی گاڑی منزل کی طرف رواں تھی
اسی لمحے ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا موبائل فون روشن ہوا اور اسکرین پر عنایہ کا نام چمکنے لگا۔ میر شاہ کے چہرے پر محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے جیسے ہی کال اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا اور نظریں سڑک سے اٹھائیں، اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک کی فل لائٹس نے اس کی آنکھوں کو اندھیا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا رخ موڑ پاتا، سڑک کا ہیبت ناک ڈھانچہ موت کا پیغام بن کر اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ لوہا لوہے سے ٹکرایا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ میر شاہ کی گاڑی کھلونے کی طرح ہوا میں اچھل گئی۔ موبائل فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا، جس کی اسکرین پر اب بھی عنایہ کی کال آ رہی تھی، مگر اسے اٹھانے والا اب خاموش ہو چکا تھا۔ سفید للی کے پھول خون کی چھینٹوں سے رنگین ہو کر سڑک پر بکھر گئے اور وہ تمام وعدے جو اس نے عنایہ سے کیے تھے لمحوں میں ملیے تلے دب گئے۔ جب عنایہ ہسپتال پہنچی تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ سفید کوریڈور میں اس کے بھاگنے کی آواز گونج رہی تھی۔ سامنے ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے چہرے پر چھائی مایوسی عنایہ کا دل چیر گئی۔ آئی ایم سوری میم، ہم انہیں نہیں بچا سکے، بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، آپ کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ عنایہ کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دھاڑی، مگر ہاشم خانزادہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس کے باپ کے چہرے پر ایک مصنوعی دکھ تھا، مگر آنکھوں میں وہی پرانی سنگ دلی۔ گھر چلو عنایہ، جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ ایک معمولی ملازم تھا، اس کی قسمت میں یہی تھا۔ ہاشم صاحب نے اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا۔ وہ روئی چیخی اپنے باپ کے سامنے گر گڑائی کہ ایک بار اسے دیکھنے دے، لیکن اس کے باپ کے دل میں رحم نہ آیا۔ اس نے ایک آخری بار اسے دیکھا نہ دیا۔ 4 ماہ بعد 4 مہینے گزر گئے۔ عنایہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ ہاشم خانزادہ کے گھر کے ایک اندھیرے کمرے میں قید رہتی۔ اس کی زندگی کی واحد امید وہ ننھی جان تھی جو اس کے بطن میں پرورش پا رہی تھی۔ ہاں، وہ میر شاہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ایک دن ہاشم خانزادہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ عنایہ، 4 مہینے گزر گئے، اب لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں نے فیصلہ کیا کہ تم اگلے ہفتے میرے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے نکاح کرو گی۔ عنایہ نے اپنی بے نور آنکھیں اٹھائیں۔ نکاح؟ پاپا، میں میر شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں کسی اور کا نام اپنے ساتھ کیسے جوڑ سکتی ہوں؟ میں صرف اسی سے محبت کرتی ہوں اور اسی کی یاد کے سہارے جی لوں گی۔ میں اس منحوس ملازم کے بچے کو اپنے خاندان کا وارث نہیں بننے دوں گا۔ ہاشم صاحب غصے سے دھاڑے اور باہر نکل گئے۔ عنایہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے الماری سے دواؤں کی شیشی نکالی اور ساری گولیاں نگل لیں۔ وہ مرنا چاہتی تھی تاکہ وہ میر شاہ کے پاس جا سکے، مگر قسمت نے اسے یہاں بھی دھوکہ دیا۔ اس سے بروقت ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ جب عنایہ کو ہوش آیا تو اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ تم نے خودکشی کی کوشش کی؟ بچ تو تم گئی ہو، تمہارا بچہ بھی بچ گیا، لیکن یاد رکھنا عنایہ، ہاشم صاحب نے اس کے ماتھے پر پسینہ صاف کرتے ہوئے نہایت شفقت سے کہا، اگر تم نے اس بار نکاح سے انکار کیا تو میں اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے ختم کر دوں گا۔ تمہیں اس کی زندگی چاہیے یا اپنی ضد؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ عنایہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کا باپ اتنا گر جائے گا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اپنے بچے کی زندگی کی خاطر اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے پاپا، میں نکاح کروں گی، لیکن یاد رکھیے گا، آپ مجھ سے میرا جسم تو چھین سکتے ہیں، میری روح ہمیشہ میر شاہ کی ہی رہے گی۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ عنایہ کو معلوم نہیں تھا کہ جس امیر زادے سے اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ کون ہے۔ وہ تو بس اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک نئی قید کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاشم خانزادہ کے عالی شان ہال میں آج پھر نکاح کی محفل سجی تھی، مگر یہ محفل کسی خوشی کی نہیں بلکہ جبر کی عکاسی کر رہی تھی۔ عنایہ جو سیاہ جوڑے میں ملبوس ایک زندہ لاش کی مانند بیٹھی تھی، اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو چھو رہی تھی، جہاں میر شاہ کی نشانی پرورش پا رہی تھی۔ اسے اپنی بچی کی زندگی کے بدلے اس انجان امیر زادے سے نکاح کرنا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں ہاشم خانزادہ اپنے بزنس پارٹنر شاہ زمان سے گفتگو کر رہے تھے۔ شاہ زمان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ خانزادہ صاحب، میرا بیٹا بہت بگڑا ہوا ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتا، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو سنبھال پائے گا یا نہیں، شاہ زمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاشم خانزادہ نے فخر سے جواب دیا، فکر نہ کریں، میری بیٹی سے سدھار دے گی، بس یہ نکاح ہو جائے تاکہ ہمارا بزنس ایمپائر ایک ہو سکے۔ نکاح خواہ نے خطبہ شروع کیا۔ جب دولہے کا نام پکارنے کا وقت آیا تو ہال کے مرکزی دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس باوقار چال ڈھال اور وہی پرانی جانی پہچانی خوشبو۔
وہ میر شاہ تھا۔ اسے دیکھ کر ہاشم خانزادہ کے ہاتھ سے شراب کا گلاس چھوٹ کر چکنا چور ہو گیا اور عنایہ کی بند پلکوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میر شاہ؟ ہاشم خانزادہ کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ عنایہ نے آنکھیں کھول کر حیرت سے سامنے سے آتی اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور بے پناہ محبت کے جذبات ایک ساتھ منڈائے تھے۔ تم مر چکے تھے؟ میر شاہ نے ایک سرد نگاہ ہاشم پر ڈالی اور سیدھا عنایہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ موت اتنی سستی نہیں ہوتی خانزادہ صاحب، خاص کر جب حساد باقی ہو۔ میر شاہ نے اپنا ہاتھ عنایہ کے کندھے پر رکھا۔ عنایہ نے فوراً غصے سے میر شاہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم زندہ تھے؟ تم نے مجھے اس تڑپ میں کیوں رکھا؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں میر شاہ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ چیختی ہوئی اٹھی مگر میر شاہ کا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پولیس فورس کو اندر بلایا جو پہلے ہی باہر تیار کھڑی تھی۔ انسپکٹر، گرفتار کر لے ہاشم خانزادہ کو۔ میر شاہ کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ ان پر میری ماں کے قتل، مجھ پر قاتلانہ حملے اور بے شمار مالیاتی فراڈ کے ثبوت اس فائل میں موجود ہیں۔ ہاشم خانزادہ نے اپنی دولت اور طاقت کا روپ ڈالنے کی کوشش کی مگر میر شاہ نے اسے وہ تمام ڈیجیٹل ثبوت دکھائے جو اس نے روپوش رہ کر اکٹھے کیے تھے۔ عنایہ جو سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی خاموش رہی۔ اسے اپنے باپ کی سچائی معلوم ہو گئی تھی مگر یہ نہیں پتا تھا کہ میر شاہ کی ماں کا قاتل بھی اس کا اپنا باپ ہے۔ اس کی نظروں میں اپنے باپ کے لیے موجود رہی صحیح ہمدردی بھی نفرت میں بدل گئی۔ ہاشم خانزادہ جب پولیس کی حراست میں جا رہا تھا اس نے آخری بار اپنی بیٹی کی طرف دیکھا مگر عنایہ نے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ شخص جو پوری دنیا کو جھکاتا تھا آج اپنی ہی بیٹی کی نظروں میں گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی دولت اسے اس ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ ہاشم خانزادہ کے گرفتار ہونے کے بعد گھر میں ہو کا عالم تھا۔ عنایہ اپنے کمرے میں بند ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میر شاہ نے اپنے باپ شاہ زمان سے کہا، بابا آپ گھر چلیں، میں عنایہ کو لے کر آتا ہوں۔ شاہ زمان نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے نکل گئے۔ وہ عنایہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ میر شاہ نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ چلو عنایہ گھر چلیں، اس نے نرمی سے کہا۔ کون سا گھر؟ عنایہ تڑپ اٹھ کر اٹھی۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، تم زندہ تھے اور میں یہاں روز مر رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، میں اکیلی رہ لوں گی اپنے بچے کے ساتھ۔ میر شاہ نے بنا کچھ کہے سے زبردستی اپنی باہوں میں بھر لیا۔ عنایہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارے مزاحمت کی مگر میر شاہ کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے اٹھا کر گاڑی تک لے گیا اور اپنے اس گھر میں لے آیا جو اس نے خاص عنایہ کے لیے بنایا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میر شاہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے عنایہ کے لرزتے ہاتھوں کو تھام کر اس کے لبوں پر بوسہ دیا اور پھر اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ مجھے معاف کر دو عنایہ، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تم سے دور رہنا میرے لیے بھی کسی اذیت سے کم نہ تھا مگر تمہارے باپ کا وہ چہرہ سامنے لانا ضروری تھا جس نے میری زندگی اجاڑی تھی۔ اگر میں منظر عام پر رہتا تو وہ مجھے کبھی تمہارے قریب نہ آنے دیتا اور نہ ہی اسے اس کی گناہوں کی سزا ملتی۔ میں نے یہ سب ہمارے اور ہمارے بچے کے مستقبل کیا ہے۔ عنایہ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میر شاہ کی قربت اور اس کے لمس نے اس کے غصے کو پگھلا دیا تھا۔ اس نے میر شاہ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی تڑپا ہوں؟ عنایہ نے سسکتے میں پوچھا۔ میر شاہ نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اب کوئی تمہیں نہیں رلائے گا عنایہ، اب ہم ہیں، ہمارا بچہ ہے اور یہ محبت ہے۔ اس نے نہایت پیار سے عنایہ کے لبوں کو چھوا اور اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ وہ رات ان کی دکھوں کی مداوے کی رات تھی۔ تمام غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھی اور ایک نئی زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ میر شاہ اور عنایہ جو کبھی انا اور انتقام کی جنگ میں آمنے سامنے تھے اب محبت کے اس مضبوط رشتے میں بندھ چکے تھے جہاں صرف سکون اور وفا تھی۔